ان مجالس اعزاء کا مقصد جہاں حصول معرفت قائم آل محمد ہے، اس میں ایک بنیادی بات یہ بھی ہے کہ ماننے والوں کے لیے شوق آمادگی کو پیدا کیا جائے اور انکار کرنے والوں کو دعوت فقہ دی جائے۔ سب سے بڑی کوتاہی ہمارے سے یہ ہوئی ہے کہ عالم اسلام میں جتنی مضبوط دلیلیں، آیتیں، حدیثیں اور روایتیں عقیدہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق موجود ہیں، اتنی اور کسی عقیدے کے متعلق موجود نہیں ہے، اور جتنا یہ حتمی عقیدہ ہے اتنا حتمی کوئی اور عقیدہ نہیں ہے۔ آئندہ ہونے والے معاملات میں قرآن اور احادیث میں جتنی پیشین گوئیاں اس معاملے کے متعلق ہیں اتنی کسی کے متعلق نہیں۔ کوتاہی یہ ہوئی ہے کہ ہم اس عقیدے کو عوام الناس تک پہنچانے میں ناکام رہے۔ اس کی وجہ ہے ہماری خود اپنی عدم دلچسپی۔ ہم اپنے اس امام سے غافل ہیں جس کی ہم رعیت ہیں۔ ہم غاصبین حقوق امام زمان میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر دو چار کی خدا نے نصرت فرمائی ہو اور وہ محروم ہو، یہ ایک الگ بات ہے، وہ اس دائرے کے اندر نہ آتے ہوں، یہ الگ بات ہے، لیکن جب میں ہم کہوں تو اس سے مراد میں گناہگار۔ اور اس میں بنیادی وجہ یہ ہے، دیکھیے حق کے غاصبین دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ غاصب جن پر خدا نے لعنت بھیجی ہے، اور ایک وہ غاصب جو دشمنی کی وجہ سے حقوق کے غاصب نہیں ہے، غفلت کی وجہ سے حقوق کے غاصب ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک تارک الصلاۃ اور ایک منکر الصلاۃ۔ تارک الصلاۃ میں بھی کچھ لوگ غفلت کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اہمیت سے ناواقف نہیں ہیں۔ ہم بھی حجت خدا علیہ السلام کی اہمیت سے ناواقف نہیں رہے، لیکن ہمیں یا تو حقوق کا پتہ نہیں یا ہم انہیں ادا نہیں کرنا چاہتے۔ بالکل اسی طرح سے ایک حق ہے، حق سادات خمس۔ ایک شیعہ نہیں ہوگا جو اس کا منکر ہو، منکر ہو جائے گا تو شیعہ نہیں رہے گا۔ لیکن کتنے پرسنٹ لوگ اس حق کو ادا کرتے ہیں؟ آل محمد کا حق یہ ادا کرتے ہیں، اس کی تعداد اتنی مختصر ہے کہ باعث شرمندگی ہے۔ اسی طرح حضرت کے ظہور ہیں اور حضرت کے حقوق ہیں۔ رعیت کے اوپر خدا کی طرف سے وہ واجبات جنہیں امام علیہ السلام کی غیبت کے دور میں ہم پر واجب کیا گیا، اس میں سب سے پہلا اور ضروری حق ہے معرفت۔ اور معرفت وہ جو معرفت حقیقی ہے، جس کے لیے وہ تسلیم کریں یا نہ کریں، روایت برادران اہل سنت کے پاس بھی بڑے زور کے ساتھ موجود ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ۔ جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جہالت نہیں، جاہلیت۔ دیکھیے جہالت اور چیز ہے، جاہلیت الگ چیز ہے۔ کسی کو اب کوئی مسئلہ نہیں آتا تو وہ جاہل ہے، لیکن حضور سے پہلے اگر کوئی مر گیا، حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے، اس دور کو دور جہالت نہیں کہا جاتا، دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اب آپ اس کی اہمیت پر
آج کی حد تک توجہ فرمائیے، اگر کسی نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی تو جاہلیت کی موت مرا، مطلب نہ اس پر نماز آئی، نہ قرآن آیا، نہ رسول آئے، نہ دین آیا، نہ اسے دین کی کسی چیز کا علم ہو سکا۔ ایک امام کی معرفت کے بغیر جاہلیت کی موت ہے تو نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ حج قبول، سب بے معنی اگر امام کی معرفت حاصل نہیں کی۔ اس کے لیے ایک دعائے معرفت ہے جسے پڑھنے کا حکم دیا گیا، مستحبات میں سے ہوتی ہیں تعقیبات نماز، تاکید بہت زیادہ ہوتی ہے، تو مستحبات میں ہے کہ ہر نماز کے بعد دعائے معرفت کی تلاوت کی جائے، بڑی مختصر سی دعا، اللہم عرفنی نفسک، اے خدا مجھے اپنی معرفت عطا فرما، فَإِنَّكَ أَن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسُكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، اگر تو نے مجھے اپنی معرفت عطا نہ فرمائی تو میں تیرے نبی کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اور پھر کیونکہ یہ بھی میں خود حاصل نہیں کر سکتا، ہدایت اور معرفت یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق براہ راست خدا سے ہے، اللہ سے ہی کہنا پڑتا ہے کہ تو عطا فرما، اہدنا الصراط المستقیم، تو مجھے ہدایت کر صراط مستقیم کی طرف۔ ہدایت بھی وہ دیتا ہے، معرفت بھی وہ عطا کرتا ہے۔ پھر خود کہا اللہم عرفنی نبیک، خدایا مجھے اپنے نبی کی معرفت بھی تو ہی عطا فرما، فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَبِيُّكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اگر تو نے مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا نہ فرمائی، یا اگر میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو میں تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا۔ کیونکہ ہر دور میں یہ دعا نماز کے ساتھ پڑھی جاتی رہی، اس دور میں مراد قائم آل محمد۔ اب اگلا فقرہ سنیے، اللہم عرفنی حجتک، یہ دعا کا آخری فقرہ، خدایا مجھے اپنی حجت کی معرفت بھی عطا فرما، فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ زَلَلْتُ عَن دِينِي، اللہ کی معرفت کا نقصان یہ ہے اگر حاصل نہ ہو سکی تو نبی کی معرفت نہیں ملے گی، اگر نبی کی معرفت حاصل نہ ہو سکی تو نقصان یہ ہوگا کہ حجت کی معرفت حاصل نہیں ہو سکے گی۔ لیکن اگر حجت کی معرفت حاصل نہ ہو سکی تو اب یہ نہیں ہے کہ کسی اور کی معرفت نہیں ملے گی، زللت عن دینی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ اب آپ معرفت کی اہمیت میں دو چیزوں کو مد نظر رکھیے۔ پہلی بات، اگر یہ معرفت حاصل نہیں ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم جاہلیت کی موت مریں گے، نہ کہ جہالت کی۔ اور دوسری بات کہ اگر یہ معرفت حاصل نہ ہو سکی تو ہم اپنے دین سے گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ دو باتیں معرفت کے حصول کے لیے بنیادی طور پر ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اس کی اگلی بات، معرفت کی دو قسمیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک فرمان ہے، اگرچہ اردو میں ڈھلنے کے بعد بھی تھوڑا سا مشکل رہ جاتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں اس کی تشریح کر سکوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابرار کی نیکیاں مقربین کے گناہ ہیں، مدارج ہیں مختلف۔ ایک چیز ہے کہ ممکن ہے کہ میں اسے نیکی سمجھتا ہوں، وہ میرے لیول پر میرے لیے نیکی ہے، لیکن جب بہت اونچا لیول آ جائے گا تو وہ بلند مرتبہ شخصیت کے لیے وہ چیز جو میرے لیے نیکی تھی معرفت کے لحاظ سے گناہ ہو جائے گا۔
کیونکہ خدا معرفت سے زیادہ عطا نہیں کرتا، اور کیونکہ خدا براہ راست بھی عطا نہیں کرتا، آل محمد کے ذریعے سے عطا کرتا ہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے اللہ سے مدد طلب نہیں کی تھی۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مدد کرنے والا سلطان عطا فرما۔ تو جب مصطفیٰ اللہ سے مدد نہیں مانگتا تو تم یا اللہ مدد لے کے کہاں سے آ گئے؟ کچھ ہمارے لوگوں نے حکمت عملی کہی ہے یا پبلک کی خوشامد، انہوں نے بھی یا علی مدد کے ساتھ بڑا بڑا یا اللہ مدد لکھنا شروع کر دیا۔ قرآن میں کہا ہے کہ اللہ مدد کرتا ہے؟ وہ مدد نہیں کرتا، وہ مددگار بھیجتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، سورہ مبارک صف۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کی مدد کریں گے، حالانکہ عیسیٰ کی مدد کی اور مدد اللہ کی ہو گئی۔ تو جب عیسیٰ کا مددگار اللہ کا مددگار ہے تو جو مصطفیٰ کا مددگار ہو وہ اللہ کا مددگار کیوں نہیں ہو؟ اور قبلہ اس طرح معلوم ہوا کہ یا علی مدد سنت الہیہ ہے، اس لیے یا علی مدد کا منکر اللہ کا منکر ہے، اسے گویا اللہ کا انکار کیا۔ اور اصول فقہ کے مطابق بھی کائنات کا ہر مجتہد اس دلیل سے متفق ہو جائے گا کہ یا علی مدد واجب ہے، مستحب نہیں۔ ہر وہ مستحب جس کا انکار کیا جائے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا جو لوگ اسے خالی مستحب سمجھتے ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ باقاعدہ انکار کیا جا رہا ہے، تو واجب ہے ہر موالی اور ہر حلالی پر کہ وہ سنا سنا کے یا علی مدد کرے۔ یہاں پر ایک طبقہ ہمارے اندر ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے کہ جو ایک بہانے سے ہم سے یا علی مدد چھڑانے کے لیے اس نے ایک بہانہ تراشا، اس بہانے پہ بھی آپ توجہ کیجیے گا۔ کہیں گے صاحب ہم تو امام زمان علیہ السلام کی رعیت ہیں اور ہمارے امام تو امام مہدی علیہ السلام ہیں، تو ہمیں یا مہدی مدد کہنا چاہیے، اب تو یا علی مدد چھوڑ دینا چاہیے، یا ہمیں مہدی مہدی کرنا چاہیے، یا علی تو نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو وہ بھی مہدی مہدی نہیں کروائیں گے، وہ بھی یا علی یا علی یا علی، ان کا وظیفہ بھی یہی۔ تو لہذا یہ جو ایجادات کرنے والے لوگ ہیں، بالکل ہماری حالت وہی ہے کہ جب ٹیچر کلاس روم سے چلا جائے تو ہر طرف شیطانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ حجت خدا اگرچہ یہ کہنا بے وقوفی ہے کہ غائب ہے، نظروں سے غائب ہے، عقیدوں سے غائب نہیں، شریف لہو سے غائب نہیں، قلب مطمئن سے غائب نہیں، قلب سلیم سے غائب نہیں۔ اب سامعین گرامی، کیونکہ فتنے بھی اٹھنے ہیں اور لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کا دین بھی بنانا ہے، وہ نہیں ہے تو وہ آ کر اپنے اپنے طریقے سے، جیسے چند دنوں کے لیے موسیٰ غائب ہوئے تو سامری نے نیا دین ایجاد کر لیا، کیونکہ یہودی حجت کی غیبت برداشت نہ کر سکے۔ 40 دن کے لیے موسیٰ غائب ہوئے اور یہودی دین سے پھر گئے، تو جو اپنے ہادی کی غیبت میں 40 دن کے اندر ہی گمراہ ہو جائیں وہ فطرتاً یہودی ہوتے ہیں، اور جو 1200 سال سے انتظار کر رہے ہو وہ شیعہ حیدر کرار ہو، نہ جادہ بدلا، نہ ارادہ بدلا، نہ دروازہ بدلا، اسی دروازے پر بیٹھے ہوئے، اور یہ ضمانت نجات ہے۔ امام سے پوچھا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے درمیان
571 سال کا کم از کم فاصلہ ہے. 571 سال. 571 سال میں اچھی صحت والے لوگ 10 پیڑھیاں گزرتی ہیں کم از کم. اس سے زیادہ گزرتی ہیں, میں نے منیمم بتایا. یہ اتنے سارے لاکھوں لوگ جو حضرت عیسیٰ اور رسول خدا کے زمانے کے درمیانی عرصے میں وفات پا گئے, ان کا حساب کتاب کیا ہوگا؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سب ہمارے لیے ہی ہے. بقول اقبال کے بارک گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اتنے لمبے لمبے چوڑے چوڑے سوالات ہم سے ہوں گے, اور پھر بھی مولانا صاحبان کے نزدیک جنت مشکوک ہے. وہ جو 571 سال میں لوگ چلے گئے, انہیں جنت کیسے ملے گی؟ تو سامعین گرامی, ان کا امتحان صرف ایک عقیدے پہ ہوگا. حضرت عیسیٰ جاتے جاتے ایک فکرہ کہہ کے گئے, یاتی من بعدی اسمہ احمد, میرے بعد ایک آئے گا اس کا نام احمد ہے. امام نے فرمایا جو حضور کا انتظار کرتے کرتے مر گیا جنت میں جائے گا. اور جس نے خالی انتظار کیا کہ حضور تشریف لائیں گے وہ جنت میں چلا جائے گا.